بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام 28 سفر کی مجلس ہے 1440 ہجری، شہادت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی۔ میں نے آج مجلس کا آغاز ایک مشہور سورہ کوثر اس کی پہلی آیت سے کیا۔ یہ سورہ شہزادی کونین سے وابستہ ہے، مادر حسنین سے، اور میرا مولا حسن پہ بولنا ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے 15 رمضان تھی 2 ہجری۔ یہ وہی سال تھا جس سال مسلمانوں پر روزے واجب کیے گئے۔ حسن کی ولادت سے پہلے روزے واجب نہیں تھے۔ مولا کی ولادت کا سال جو تھا اس سال روزے واجب ہوئے۔ 15 کی صبح تھی، مدینہ تھا۔ اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر، نکڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چراغ رہتے تھے۔ فجر سے پہلے پورا مدینہ روشن ہو گیا، برائٹ ہو گیا، اور ایسی روشنی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک روشنی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ اس زمانے میں روشنی کا دیکھنا ایک حیرت کی بات ہوتی، اتنی روشنی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ سک رہے تھے۔ اس کے بعد سب پریشان ہو کے سرکار کے پاس آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہو گیا مدینے میں؟ کہا علی کے دروازے پہ جاؤ۔ ایک بات بولو، رسول کا جملے سنت ہے یا واجب ہے؟ واجب بھی لو تو جانا ہے در علی پر، سنت بھی یہ ہے کہ در علی پہ جانا ہے، نہیں؟ اب جو گئے مولا کے دروازے کے اوپر تو مولا کے دروازے سے وہاں سے روشنی برآمد ہوئی تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے آج مجھے بیٹا عطا کیا، حسن دنیا میں آیا۔ سرکار سیدھا گھر میں بہت شارٹ کر کے پڑھا، سیدھا سرکار شہزادی کونین کے گھر اور آ کے نماز کے بعد آ کے کہا میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ تو ایمن نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ذرا غسل دے لیں۔ تو آپ نے کہا تو کیا غسل دے گی جس کو اللہ نے پاک رکھا؟ امام حسن کو گود میں لیا، اپنی زبان منہ میں دی، پیار کیا۔ مولا سے پوچھا یا علی کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھیں گے؟ تو کہا جبرائیل نے ابھی آ کے کہا اس بچے کا نام حسن رکھو۔ مولا حسن کی زندگی کے کون سے ایشوز ہیں، کون سے پہلو ہیں جو ہم آج اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں؟ حسن کی امپورٹنس صرف اس سے لگا لو کہ حسین کا امام تھا حسن، حسین جیسے امام کا امام ہے حسن۔ کتنی بڑی بات ہے نا، سب کلنا کی منزل پر ہے۔ مولا حسین اور مولا حسن ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر حسن کربلا میں ہوتے تو حسن بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا، ایسا نہیں ہے۔ مولا حسن کی زندگی کے کئی ایسے حصے ہیں جو آج ہم اپنی زندگی میں لے کے آنا۔ پھر وہ دعا بھی بتاؤں گا جو مولا حسن کل جو 2 چیزیں چھوڑی تھی، 2 چیزیں میں نے کہا تھا کہ آج امام حسن سے ہے، وہ آج بتاؤں کہ مولا حسن ہم کو پیغام کیا دیتے۔ دوستو امام حسن جب آپ کی زندگی کا پہلا میسج 3 یا 4 دن ہوئے، مولا حسن جھولے میں تھے، ام ایمن آتی ہے، آ کے شہزادی کونین سے کہتی ہیں کہ بی بی غضب ہو گیا۔ بی بی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ایسے معلوم ہو رہا جیسے حسن دنیا سے چلا گیا، اب شہزادہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ بی بی تو جانتی تھی، بی بی نے کہا کہاں دیکھ؟ تو کہا جھولے میں جا کے دیکھ۔ چند دنوں کے ہیں، امام حسن کے یہ حال تھا کہ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف، چند کی طرف تھی، سکتے کا عالم۔ بی بی نے مسکرا کے کہا میرا بیٹا لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا، جو جھولے سے بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھے اس کا نام حسن ہے۔ اب مولا حسن کی زندگی کا ایک اور علم، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں علم سب سے امپورٹنٹ چیز تھی۔ آپ کے کئی مناظرے، کئی ڈیبیٹس، لیکن میں کئی ڈیبیٹس نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت، آپ پتہ ہی کہ شاہجہاں کی گھڑی تیز چلتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں، میرے لیے چلتی ہے، تو مجھے پورے امپورٹنٹ میسیجز دے کے ختم کرنا ہے۔ 2 یا 3 سال کا سن ہے، 2 یا 3 ایئرس اولڈ بوائے۔ آپ امیجن کریں 3 ایئرس کے اولڈ بوائے کتنا ہوتا، چھوٹا سا بچہ،
مسجد، اور یہ پیریڈ گولڈن ایرا پیریڈ ہے، اسلام کا گولڈن ایرا، سنہرا دور اسلام کا۔ مدینے میں ہر طرف اسلام، ہر طرف بول بالا چل رہا، جنگ خندق بھی فتح ہو گئی، بول بالا ہے، گولڈن ایرا، مسجد بھری ہوئی۔ مولا حسن آئے مسجد میں، آئے، اللہ کا رسول عشاء کے بعد بیٹھ کے درس دیتے تھے، مسلمانوں سے بات کرتے تھے۔ اب بات کر رہے، آئے سیدھا مولا حسن آپ کے آ کے آغوش میں بیٹھ گئے، اس لیے کہ حق انہی کو تھا، کوئی اور تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، یہ حق تھا حسن کا ہے۔ آئے سیدھا نانا کی گود میں بیٹھ گئے، نانا نے حق کیا، پیار کیا، ہمیشہ ماتھے کو چومتے تھے، پیار کیا، ماتھے کو چوما، بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ پورا مجمع جو مسجد نبوی میں بھرا ہوا مجمع ہلنے لگا، اور سب لوگ پلٹ کے دیکھنے لگے گیٹ کی طرف، مسجد نبوی کی جو گیٹ، باہر تک مجمع تھا، گیٹ کی طرف دیکھنے لگے، دیکھا کہ ایک بڑا حسین و خوبصورت جوان جس کو کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ مدینے کی زیارت نصیب کرے ہم کو، بڑی زیارت ہے، بڑی زیارت ہے، ضرور دعا کرو اور جاؤ مدینہ منورہ کی زیارت، 6 معصوم کی زیارت ہوتی۔ پورا میری اس سال کی ہسٹری آف ہولی پلیسز پہ پورے میں نے ایشے پڑھے بامبے کے، یوٹیوب پہ سن لو کیا امپورٹنس ہے مدینے کی زیارت کی۔ عجیب شہر ہے، عجیب شہر ہے، اللہ کے رسول کھجوروں والا شہر بولتے ہیں اس کو، عجیب شہر ہے۔ جب 14 معصومین کے قدم پڑے اس شہر کا نام مدینہ ہے، جہاں پورے معصومین کی ولادتیں اس شہر کا نام ہے۔ تو بارہ سب لوگ پلٹ کر دیکھنے لگے کہ ایک نیا چہرہ جس کو کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں، وہ مسجد کی طرف آ رہا، مسجد میں انٹر ہو رہا، اور اس کا روب اور دبدبا، اس کی شان اور شوکت اتنی ہے کہ مجمع جدھر جدھر سے گزرا کھڑا ہوتے جا رہا۔ وہ بڑا مسکراتا ہوا، سلام کرتا ہوا مدینے مسجد میں انٹر ہوا، اور سیدھا منبر کے پاس آیا جہاں اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے تھے، آ کے سرکار کو سلام کیا۔ اللہ کے رسول نے جواب سلام دیا، سلام کر کے کہا بیٹھو، وہ بیٹھ گئے۔ اب پورا مجمع سکتے میں، اب اس بندے نے ایک نئی لینگویج میں، نئی زبان میں، اس لیے کہ مدینے کی زبان تو عربی، ایک نئی لینگویج، نئی زبان میں رسول سے کلام کرنا شروع کیا، گفتگو کرنا شروع کی۔ اللہ کا رسول اسی زبان میں اس کا جواب دینے لگے۔ اب سنو، جہاں امام حسن بیٹھے ہوئے، جواب دیتے ہوئے اس نے کچھ سوال کیا، ایسے معلوم ہو رہا کوئی سوال کر رہا، اس نے سوال کیا، سرکار نے سر کو ہلایا اور امام حسن کی طرف اشارہ کیا، حسن کی طرف اشارہ کیا، وہ ایسا پلٹا امام حسن کی طرف۔ آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول کی گود میں 2-3 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بزرگ ہے، یہ سامنے بیٹھ گیا ایسے دو زانو جیسے کسی استاد کے سامنے بیٹھتے، بیٹھ کے اس نے اسی زبان میں، جس زبان میں اللہ کے رسول سے بات کی تھی، اسی زبان میں امام حسن سے پوچھا، مولا حسن نے اسی لینگویج میں اس کا جواب دیا۔ 3 سال کے، لیکن لینگویج بدلی ہوئی، عربی، وہاں کی زبان عربی۔ اب پورا مسلمان حیرت میں ہے کہ یہ زبان کون سی ہے اور یہ لوگ بات کیا کریں۔ اور امام حسن، چلو رسول کو تو مان لے، رسول ہے، حسن تو 3 سال کے، ان کی نگاہ میں 3 سال کے، ہماری نگاہ میں 3 سال نہیں ہوتا، پیدا امام ہوتا، ہماری نگاہ میں 2-3 سال کا تصور نہیں ہے، لیکن عام مسلمانوں کی نگاہ میں جو 3 سال ہو گئے، 3 years old boy، اسے اب پوچھنے لگا اور امام حسن اسی زبان میں جواب دینے لگا۔ بڑا مشہور واقعہ، مجھے کچھ اس سے ہیلپ لینا اس لیے واقعہ پڑھا۔ جواب دیتے رہے 10-15 منٹ تک، اس نے سوال کیا، مولا نے جواب دیا۔ اس کے بعد مسلمان نے دیکھا کہ وہی شخص آنے والا پلٹا رسول کی طرف، رسول نے کچھ کہا، اس نے سر کو ہلایا، ہلا کے امام حسن کے ہاتھ کو لیا، اپنے سر پہ رکھا، چھوٹے سے ہاتھ کو لے کے سر پہ رکھا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چوما، اٹھا، مسجد سے باہر نکل گیا۔ اب مسلمان، اور آپ کو معلوم مدینے کے مسلمان کیسے نوٹی تھے، کیا بول رہا، مجھے بڑی احتیاط سے پڑھنا پڑا یہاں پہ، ویری نوٹی۔ اب سب کو یہ حیرت، یار کہ بچے نے کیسا جواب دیا، نئی لینگویج میں کیسے جواب دیا۔ پوچھا یہ کون تھے، سرکار نے کہا نبی خضر تھے، اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، فریکوینٹ وزٹر ہے ہمارے، اور آ کے ہم سے سوالات کرتے۔ آج میری گود میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا حسن، میں نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھ رہے، حسن سے پوچھو۔ اب میں آپ کو ایک بات روک کے بولوں، اگر کوئی شخص کسی بزرگ عالم کے پاس جائے اور جا کے کہا کہ میرے کچھ سوال، آپ جائیں اور جا کے بولیں مجھے کچھ سوالات، یہاں کے جو مولانا لوگ، میں تو مولوی تھوڑی ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں،
اس لیے کھل کے بھی پڑھتا ہوں. اسٹوڈنٹ بولنا اچھا ہے, نہیں عالم تھوڑی, عالم تو بہت بڑے بڑے, میں کیا ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو کسی مولانا کے پاس آپ جائیں, ان کا نواسا گود میں بیٹھا رہے, آپ ان سے سوال کریں, وہ بولے یار مجھ سے کیا پوچھے, میرے بچے سے پوچھو. تو سامنے والی کی انسلٹ ہے نا, ایک بڑے آدمی کی انسلٹ ہے کہ آپ بولے مجھ سے کیا پوچھے, میرے چھوٹے بچے سے پوچھو. کتنی بڑی انسلٹ ہے. اللہ کے رسول نے خضر نبی سے کہا حسن سے پوچھو, تو مسلمانوں نے کہا کہ کیا خضر سیٹسفائیڈ ہو کے گئے, مطمئن ہو کے گئے؟ تو رسول نے کہا میں نے یہی سوال خضر سے کیا کہ کیا تم حسن کے جوابات سے مطمئن ہوئے, سیٹسفائیڈ ہوئے؟ تو کہا جیسے آپ سے ہوا تھا ویسی حسن سے ہوا. باب المدینۃ العلم کا بیٹا ہے, اپنے دور کا باب المدینۃ العلم ہے. اب میں آپ کو ایک بات بولوں, خضر کون ہے؟ قرآن کہہ رہا کہ خضر کا علم نبی موسیٰ سے بڑا تھا. جب موسیٰ کو یہ صرف ایک خیال آیا ذہن میں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں, فوراً اللہ نے کہا موسیٰ what are you thinking, انگلش میں نہیں بولا, کیا سوچ رہے تم سب سے بڑے عالم ہو, come on now you go. کہاں جاؤ؟ کہا سمندروں میں جاؤ. سمندروں میں بھیجا, پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے, پورا واقعہ نہیں پڑھا. گھومتے گھومتے خضر سے ملاقات ہوئی. تو دوستوں جب موسیٰ کا علم ختم ہوا وہاں خضر کا علم شروع ہوا, جہاں خضر کا کام ختم ہوا وہاں حسن کا علم شروع ہوا. یہ علم حسن ہے. امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے, دسترخوان حسن. میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا, آپ ٹرائی کرنا, یہ عمل کو ٹرائی کرنا, آج کرنا تھا آپ کو, ٹرائی کرنا. یقین کرو تم میری بات پہ, ہر مہینے کے تم کو ایک ہوم ورک دے کے جا رہا امام حسن کے نام پہ. آپ کا دسترخوان اتنا مشہور تھا کہ مدینے میں لنگر تھا, جتنے غریب مسکین فقیر سب آ کے مولا کے دسترخوان پہ کھاتے تھے. باہر سے جتنے مسافر آتے تھے سب کو معلوم تھا مدینہ جائیں گے تو دسترخوان حسن ہوگا, حسن کا دسترخوان ہوگا. وہی تو واقعہ مشہور, مسجد کوفہ, مسجد نبوی, اور ایک مسافر آیا مسجد میں, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھتا ہے ظہر کے بعد ایک آدمی نہیں ہے مسجد میں, بلکہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. وہ جانتا نہیں تھا اس شخص کو. اس شخص نے اس مسافر کو دیکھا, دیکھ کے سلام کر کے کہا قریب آ جا. وہ قریب آیا تو کہا بیٹھ جا, میں ساتھ کھا لے میرے ساتھ کھانا. وہ بیٹھ گیا, دیکھا کہ سوکھی روٹی نکال رہا, پانی کا ایک جام ہے, اس میں رکھا پانی ہے اور روٹی ہے, اور اس کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ اے مسافر کھا لے کھانا. اس نے روٹی کو دیکھا, پانی کو دیکھا, اس کے چہرے کو دیکھا, دیکھ کے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کھانا تجھے مبارک ہو, میں تو علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جا رہا ہوں. اٹھا چلا گیا, مولا حسن کے دسترخوان پہ آیا, کھانا کھانے لگا. کھاتے کھاتے اس غریب کا خیال آیا تو اپنے برتن کو نکال کر ایک لقمہ خود لیتا, ایک لقمہ اس میں ڈالتا. امام حسن کی نگاہ پڑی, مولا حسن نے قریب جا کے کہا بھائی تو اپنا کھا لے, اگر تجھے اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے جانا ہے تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. تو اس نے امام حسن کو دیکھ کر کہا کہ اے علی کے بیٹے حسن, میرے کوئی اہل و عیال نہیں ہے, میں مسافر ہوں. میں نے ابھی مسجد کوفہ میں ایک ایسے غریب کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس اتنی سوکھی روٹیاں تھیں, وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا, میں اس کے لیے لے کے جانے لگا. تو حسن نے پوچھا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ تو کہا میں نہیں جانتا ہوں. کہا وہ میرا بابا علی تھا. اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کر گئے اور جا کے کہا بھائی یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے. آپ نے دیکھا, اگر اب آپ یہ چاہتے کہ پورے شارجہ یو اے ای میں آپ کا رزق پروٹیکٹڈ رہے, میں اتنی بڑی بات بول رہا جبکہ مجھے معلوم کہ پوری دنیا مجھے سن رہی, اس کے باوجود اتنے یقین کے ساتھ بول رہا, یو جسٹ ٹرائی, یو جسٹ ٹرائی.
اس سال میں ساؤتھ افریقہ میں تھا رمضان میں، مولا کی ولادت پہ، میں نے وہاں بتایا تھا جوہانسبرگ میں، وہاں پہ لوگوں کی لائف بدلی. میں آپ سے بول رہا ہوں ہر مہینے کی 15 تاریخ کو، اب ربیع الاول آ رہی، 15 ربیع چاند سے 15 ربیع الاول، ایوری منتھ 15th آف ایوری منتھ کو اپنے گھر پہ، آپ اکیلے بیچلر ہیں یہاں پہ، ڈزنٹ میٹر، فیملی کے ساتھ ہے ڈزنٹ میٹر، پورے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بلائے تو بہت اچھا، اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں ہر کیلنڈرز پہ مارک کر لو، مارک کر کے امام حسن کی نیاز کرو، روٹی کباب جو آپ کی حیثیت ہے، جیسا پانی ضرور رکھنا، ٹھنڈا پانی رکھنا، یہ یاد حسین یاد سکینہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو، مولا عباس کی نظر کرو، امام حسن کی کرو، کوئی کرو، ٹھنڈا پانی دسترخوان پہ ضرور رکھنا، اور 3 صلوات، 1 علم، 3 مرتبہ سورہ خل، اور 3 صلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو، اور بولو مولا اس رزق میں برکت. اس کا رزق رکتا ہی نہیں، حلال رزق نہیں رکتا، حلال رزق ہے، خمس دیا ہوا پیسہ ہے، کبھی نہیں رکے گا. اگر رزق بند ہے، دسترخوان حسن کی برکت یہ ہے، تمہارا بزنس نہیں چل رہا، تمہاری جاب کا پرابلم ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے امام حسن کا دسترخوان کرو، اکیلے ہو نا اکیلے کرو. If you are all alone، ایک پانی میں رکھو، ایک روٹی رکھو، ایک کباب رکھو، پانی رکھو، مولا حسن کا گرین کپڑا بچھاؤ، کوئی واجب چیزیں نہیں ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا، اہتمام کرو. اس کے بعد فیملی ہے، میاں بیوی بچے، عورتوں کو بول رہا کہ تم اپنے شوہروں کی جاب کی حفاظت کرنا چاہتے تو تم دعا کرنا حسن سے، امام حسن کی عجیب برکت ہے. اور روزانہ اگر کوئی 18 صلوات پڑھ کے 18 ٹائم صلوات پڑھے اور امام حسن کو ہدیہ کر دے کہ مولا حسن آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے، اس سے بھی راستے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے. میں صرف رزق کی بات کر رہا اس لیے کہ امام حسن کا رزق کے لیے بہت عجیب چیز ہے. 18 صلوات کتنی دیر ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے. 18 صلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو، اور بولو مولا یہ ہماری طرف سے. تیسری چیز، ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنی دعا میں ایک دعا ایڈ کرنا. یہ ایڈ کر کے دیکھو کہ اللہ تم کو کتنا عروج دیتا ہے. یہاں پہ پورا بزنس ختم ہو جائے گا، تمہارا بزنس رہے گا. کمپنیز میں سب کی جاب ختم ہوگی، تمہاری جاب رہے گی. تمہاری جاب کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں. اتنا پروٹیکشن ہے امام حسن کا. وہی تو میں کہتا یار کہ ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ٹھنڈا پانی سامنے رکھ کے میں پیاسا ہوں، حسن جیسا کریم ہمارے پاس ہے میں پیاسا ہوں، حسن جیسا محافظ ہمارے پاس ہے میں پیاسا ہوں. تو مسئلہ یہ تو امام رزق کے لیے بہترین واسطہ امام حسن کا. صلوات پڑھو، یہ پڑھو، اور ایک دعا یہ کرنا روز. میں بڑا آہستہ بول رہا ہوں، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جہاں مولا حسن دفن ہے. آج حسن کی لحد پہ سایہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے دعا کرو، دیکھو تم کو مولا کیسا عروج، تمہاری زندگیوں میں سایہ آ جائے گا، تمہاری لائف میں شیڈ آ جائے گا. بلیسنگ آف امام حسن تمہارے اوپر ایسے آئے گی. اگر کوئی امام تمہارا محافظ ہو جائے، تم سے ونڈرز میراکلز ہونے لگے. حسن اس پرسنالٹی کا نام ہے، مولا حسن کا وہ کرنا. وہ یہ دعا ضرور کرنا کہ سایہ آ جائے ان کے. اب ان کی دعا، مجلس ختم. 50 منٹ کی مجلس ہوگی، کدھر وقت نکل گیا مجھے احساس ہی نہیں ہوا. کل کی میری آخری مجلس، جسٹ ریممبر 8:15 انشاءاللہ ممبر پہ آ جاؤں گا. مولا حسن کے ذریعے یہ دعا ہمارے پاس آئی رزق کے لیے. غور سے سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح اٹھ کے بولنا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. عربی میں آپ اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، پنجابی میں بولو، انگلش میں بولو، جس جو زبان آپ کی ہے وہ زبان میں بولو. اللہ سب لینگویجز کو جانتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اردو عربی میں بولیں گے. تو ابھی میرے ساتھ ایک جگہ میں گیا تھا، جگہ کا نام نہیں بولوں گا، وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تو ایک جگہ گیا، ایک مسجد میں مجلس پڑھی، تو وہاں مجلس کے بعد لوگوں نے بلا کے کہا مولانا یہ صاحب کو سمجھائیں کہ یہ ایک ہی دعا انگلش میں بھی پڑھتے، اردو میں بھی پڑھتے، گجراتی میں بھی پڑھتے، ایک ہی دعا. ان کو بولیے کیوں ویسٹ کر رہے ٹائم، کوئی دوسری دعا پڑھے. ایک ہی دعا کو انگلش، گجراتی، اردو. تو میں نے ان کو بولا پوچھا یار آر یو اوکے، کیوں پڑھتے تم ایک ہی دعا 3 زبانوں میں؟
تو کہتا ہے مولانا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر اللہ انگلش نہیں جانتا تو اردو تو جانتا ہی ہوگا، اردو نہیں تو گجراتی تو جانتا ہی ہوگا۔ میں نے کہا اگر ایسا یقین ہے تو ہو گیا کام۔ تو آپ خالق کائنات کے لیے سوچ رہے ایسا؟ کوئی زبان میں بولو کیا؟ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ دوستو اب ترجمہ سنو، خوش ہوگے۔ روز صبح اٹھ کے مولا حسن کہتے، مولا علی سے یہ حدیث ہمارے پاس آئی، رسول اللہ کی حدیث مولا علی سے امام حسن کہتے ہیں کہ روز صبح اٹھ کے یہ جملہ اپنی زبان پہ بستر سے اٹھے تو بولو دیکھو رزق کیسے کھلتا۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ کا رسول اور امام علی ہم کو بتا رہے۔ مولا حسن بولتے کہ صبح اٹھ کے بولو، اور سے سنو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیا بات ہے یار! اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں رزق دے دیتا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے، غریب تو یہی مر جاتا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اب سوچو کہ رزق کیسا بانٹتا ہے، کیسا رزق بانٹتا ہے، کیسا بانٹتا ہے۔ نبی موسیٰ کا آخری وقت آیا، ملک الموت آئے نبی موسیٰ کے پاس، اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، چھوٹی سی بیٹی تھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں عصا اسٹک لے کے کھڑے ہوئے موسیٰ۔ ملک الموت آ گئے، آگے کہا ہلو ہاؤ آر یو؟ موسیٰ نے کہا بھائی کدھر آ گئے؟ کہا بہت دن ہو گئے، چلیں اب آپ۔ میں اپنے اسٹائل میں بول رہا، ایسا نہیں بولا، کہا بہت دن ہو گئے چلے۔ اب موسیٰ اتنا بڑا نبی گھبرائے نہیں موت سے، کہا مجھے موت آ رہی ہے۔ بچی کو دیکھا، اپنی بیٹی کو، 6-7 سال کی بچی ہے، سر پہ ہاتھ رکھا، سوچنے لگے، دل میں سوچا کہ یار اب میری موت کے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کے رزق کا، اس کا کیا ہوگا۔ خیال ہے، خیال آنا گناہ نہیں ہے۔ جیسی خیال آیا رزق کا کیا ہوگا، فوراً اللہ کی آواز، اس لیے کہ موسیٰ سے ڈائریکٹ اللہ بات کرتا تھا، فوراً آواز آئی کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں سٹک ہے، لکڑی ہے۔ کہ سامنے جو چھوٹا سا راک ہے نا پتھر کا، اس پہ مارو۔ موسیٰ نے ایسا مار دیکھی سوراخ ہو گیا، سوراخ ہوا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا نیچے سوراخ ہو گیا۔ جو کہا نیچے چلے جاؤ، نیچے کے کیا دیکھ رہے؟ کہا اندھیرا ہے، کچھ پتھر ہے، پانی ہے۔ اللہ نے کہا اس پتھر پہ مارو پھر اپنے سٹک کو۔ پھر انہوں نے مارا، قصص الانبیاء کی روایت پڑھا، پھر پھٹا۔ کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ کہا پھر نیچے 20 میٹر کے قریب نیچے ہو گیا۔ کہا آپ نیچے جاؤ، نیچے گئے۔ کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی گھاس ہے۔ کہا موسیٰ غور سے دیکھو۔ اب جو غور سے دیکھا موسیٰ نے، اس گھاس 20 میٹر نیچے چھوٹا سا کیڑے ہیں زمین کے، ان کے منہ میں ان کا رزق ہے۔ آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے، ہم ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے، ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے۔ تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں تو کہا پروردگار تو ایسا رازق کہ کبھی بھوکا رکھتا ہی نہیں۔ اس تمہارا اتنا کریم ہے کہ میرا مولا حسن کہتا کہ بچہ ماں کے شکم میں بعد میں آتا، پہلے اس کا رزق پیدا کر دیتا۔